ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آمین۔ الحمدللہ آج 25 اکتوبر 2020 کو قرآن کلاس نمبر 51 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے سٹارٹ لیں گے۔ آج پارہ نمبر 4 کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ۔ یہ جو آیت نمبر 92 ہے سورہ آل عمران کی، یہ بھی قرآن حکیم میں چند اہم ترین آیات میں سے ہے جو عموماً گفتگو کے اندر کوٹ کی جاتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کے لیے قربان نہ کر دو۔ اب یہ کہنے کو تو ایک جملہ ہے، قیامت چھپی ہوئی ہے اس جملے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آخری درجے کی قربانی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ سب سے جو پسندیدہ چیز ہے نا وہ اللہ کو دو۔ اب جو چیزیں پسندیدہ چیز کی کیٹیگری میں فال کریں گی وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ انسان کو سب سے پسندیدہ اپنی جان ہے، وہ اللہ کے لیے دے۔ یہ نہیں کہ جا کے گردن کٹوا دے، یعنی جان، اپنی زندگی، اپنی مصروفیات اپنے رب کے لیے کرے، اور جب کبھی ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی آپ نے جسمانی طور پر، مالی طور پر، ہر لحاظ سے اللہ کے لیے کمٹمنٹ شو کرنی ہے۔ اور انسان کی زندگی میں سب سے اہم ترین پورشن اس کی جوانی کا پورشن ہے۔ ینگ ایج میں انسان کے اعصاب بھی مضبوط ہوتے ہیں، طاقت بھی ہوتی ہے، کمٹمنٹ کے ساتھ کاموں کو وہ پرفارم بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی جوانی کی عمر، اپنی جو سب سے بہترین عمر کا پورشن ہے وہ اللہ کے لیے قربان نہ کر دو۔ در جوانی توبہ کردن، شیوہ پیغمبری جسے کہا جاتا ہے کہ جوانی میں نیکی کی زندگی گزارنا
یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب گناہ کرنے کی طاقت نہ رہے، بغاوت کی طاقت نہ رہے، اس وقت بغاوت سے بچنا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جب سب کچھ اویلیبل تھا اس کے باوجود آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو شو کرتے ہوئے شیطان کی بجائے پیغمبروں کی پیروی اختیار کریں۔ یہ ہے اصل میں چیز۔ باقی یہ آیات ہمارے سامنے سے جب گزرتی ہیں تو ہم تو ان کو لیتے ہیں بڑی نارمل آیات، جبکہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے سامنے جب اس طرح کی چیزیں آتی تھیں نا تو وہ پھر ان کی ایگزیکیوشن بھی کرتے تھے، آگے پوچھتے تھے کہ جی اب کیا کرنا ہے بتائیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری جو انس بن مالک کے باپ بھی ہیں، کیونکہ انس بن مالک کی جو والدہ تھی ام سلیم، ان کے ساتھ بعد میں انہوں نے شادی کر لی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کو نہ دے دو، قربان کر دو۔ تو میرے مال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرا ایک باغ ہے۔ سر باغ کو آپ آج کل کے باغوں پہ قیاس نہ کیجیے گا کہ کسی نے مکان کے اندر کوئی چھوٹا سا گارڈن بنایا ہوا ہے۔ وہاں باغ کا مطلب ذریعہ معاش ہوتا تھا، کیونکہ باغ کے اندر کھجوروں کے درخت ہوتے تھے، باقی درخت جس سے وہ انکم حاصل کرتے تھے۔ آپ سمجھ لیں کسی کی چلتی دکان ہے جس پہ خرچہ تو بہت تھوڑا ہونا ہے اور اس کی آؤٹ پٹ ہی آؤٹ پٹ ہے۔ تو سب سے مہنگی ترین چیز، سب سے محبوب ترین چیز میرا ایک باغ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کی جو آیت نازل ہوئی ہے، یا رسول اللہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لوں۔ تو نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ بالکل کرو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو چچا زاد ہیں، کزنز ہیں، تایا زاد، ان میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے اس میں ان کو تقسیم کر دیا۔ سب سے مشکل رشتہ داروں کے اوپر مال لگانا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اسے لا کے تو مدرسے کے نام لکھ دو یا یہ میرے لیے وقف کر دو۔ آج آپ کسی مولوی مدرسے والے کے پاس چلے جائیں کہ میں نے یہ صدقہ اور خیرات کرنا ہے، تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ جاؤ اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں ان میں بانٹ دو۔ وہ کہے گا لے ادھر رسید کٹا تیری۔ یہ فرق ہے جناب۔ تو نبی علیہ السلام کو چونکہ دنیاوی کوئی لالچ نہیں تھی، آپ نے اسے مین مال غنیمت کے پول کے اندر نہیں لیا، آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ نبی علیہ السلام نے پریکٹیکلی قرآن پہ عمل کر کے بتایا۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ آپ کے مال کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ لوگ صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کا بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی رشتہ داروں میں کوئی بہت زیادہ چھلانگ بھی لگا لیتا ہے نا، تو دور پار کا کوئی رشتہ دار نکالتا ہے، بھائی سب سے پہلی رشتہ داری جو آپ کی ہے نا، جس پہ آپ کا صدقہ خیرات زکوٰۃ لگے گی، وہ آپ کے بہن بھائی ہیں یا ان کی اولاد ہے۔ ان کو کرسی میں چھوڑا ہوتا ہے اور باقی دنیا میں وہ دسترخوان چلا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے۔ آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کسی غیر رشتہ دار نے کسی کے اوپر تعویذ کروائے ہوں۔ ویسے تو زیادہ تر ہے ہی فراڈ ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، لیکن اگر ہوں بھی تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بہو جو ہے وہ جائے پتہ لگوانے کے لیے اور وہ آگے سے نجومی صاحب یہ نہ بتائیں کہ تیری ساس نے کروایا تیرے پہ، اور ساس جائے اور اس کو یہ نہ بتایا جائے کہ تیری بہو نے کروایا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی کہے کہ جی ساس کی جائے تو وہ کوئی بندہ کہے کہ جی وہ ایک بندہ ہے، وہ فلاں شہر میں رہتا ہے، اس نے کرایا ہوگا، تو وہ تو آپ بھی کہیں گے یار وہ تو میرے نال کے لینا دینا ہے۔ جس کے ساتھ لینا دینا ہوتا ہے وہی جیلسی فیکٹر میں انوالو ہوتے ہیں نا، اور قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی چیز کو ایمفسائز کیا کہ اپنے رشتہ داروں میں وہ مال خرچ کرو، سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں، اور سب سے زیادہ مشکل انہی کے اوپر خرچ کرنا ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور یہی آیت پڑھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جو خیبر کے پاس
زمین ہے میری وہ مجھے سب سے بڑھ کر عزیز ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. تو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم اس کو اللہ کے لیے وقف کر دو، باقی اس کے اوپر جو پھل فروٹ لگتے ہیں وہ جو آمدن ہو رہی ہے نا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. یعنی اصل ایسٹ اپنی جگہ پہ رہے اور اس سے جو انکم ہو رہی ہے اس کو خرچ کرو. یہ بھی ایک فارم ہے. تو آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا ہے. جو ابو طلحہ انصاری نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لوں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان رٹ لگاتا رہتا ہے پوری زندگی میرا مال میرا مال میرا مال، جبکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا. باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے، پچھلے تقسیم کریں گے. اچھا جو آپ اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کرتے ہیں نا اور آخرت کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں وہ آپ کا مال ہے، کیونکہ قیامت کے دن کی کرنسی جو ہے وہ نیکیاں ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاتے جاتے پورا جو اپنا مال ہے یا اپنی جائیداد ہے وہ کسی مدرسے کو دے جائیں یا کسی این جی او کو دے جائیں. نہیں، اسلام نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی شخص اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. اس چیز کو اسلام نے ناپسند کیا ہے. نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے. وہ جو اوائل اسلام میں چند ایک قربانی کے واقعات آپ کو ملتے ہیں نا وہ اس وقت سچویشن ایسی تھی. جب یہ چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں پھر تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے لگا کہ اب میں جانبر نہیں ہو سکوں گا. نبی علیہ السلام میری عیادت کے لیے آئے، حالانکہ اس کے بعد بہت عرصہ زندہ رہے ہیں. فتح مکہ ہوئی ہے 8 ہجری میں، حضرت سعد ابن ابی وقاص 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. سب سے آخری بدری صحابی فوت ہونے والے جو ہیں سعد ابن ابی وقاص ہیں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں سارے کا سارا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سے منع فرمایا. ان کا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اپنے مال کا 2/3 حصہ 2/3 اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں. آپ نے اجازت نہیں دی. پھر انہوں نے کہا آدھا مال، آپ نے اجازت نہیں دی. پھر انہوں نے کہا 1/3 مال، تو آپ نے بڑی مشکل سے اجازت دی اور ساتھ فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد اور قریبی رشتہ دار جو ہیں یہ لوگوں سے مانگتے پھریں، ان کے لیے کچھ چھوڑ کے مرو. یہاں پہ ذرا سا باپ بیٹے کا جھگڑا ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ اولاد کو آگ کرتے ہیں اور جاتے جاتے مدرسوں کے نام لکھ کے چلے جاتے ہیں. یہ وہ نیکی نہیں کما کے گئے، گناہ ہی کما کے گئے ہیں. 1/3 سے زیادہ مال آپ اللہ کی راہ میں خیرات کر ہی نہیں سکتے اپنی زندگی میں. پچھڑوں کے لیے چھوڑ کے مرنا ہے، کیونکہ مالک اللہ ہے اس مال کا. اور آگ تو آپ کر ہی نہیں سکتے نا، آگ کا تو کنسیپٹ اسلام کے اندر ہے ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو پاکستانی قانون کے اندر کسی نے اگر کوئی بنا دیا تو بنا دیا. آگ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، مالک اللہ ہے. باپ بیٹے کا رشتہ کون ختم کر سکتا ہے؟ بیٹی باپ کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ یہ کون ختم کر سکتا ہے؟ صلبی رشتے تو ختم ہی نہیں ہو سکتے. آگ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ سارے کا سارا مال آپ نے خیرات کر جانا ہے، پچھلوں کے لیے چھوڑ کے مرنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. وصیت صرف ہوگی ادر دین وارث کے لیے. اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو وارث کا حق ہے وہ اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے. سورہ النساء کے دوسرے رکوع کے اندر پوری ڈیٹیل آئی ہے. اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مرنے کے بعد جو وراثت تقسیم ہوگی وہ تو ہوگی، لیکن یہ ایک دکان ہے یہ میں اپنے فلاں بیٹے کو دے کے جا رہا ہوں. ایسے نہیں ہو سکتا. اور زندگی میں اگر کسی کو گفٹ بھی دینا ہے پھر سب کو برابر دینا ہوگا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ غلام ہبہ کیا. آپ نے فرمایا باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام دیا ہے تم نے؟ کہا نہیں. تو فرمایا اس گناہ کے کام پہ تم مجھے گواہ کر رہے ہو، یا ان کو بھی ایک ایک دو یا اس سے بھی واپس لے لو. یہ جناب اسلام ہے، یہ کتابوں کا دین ہے. باقی اجر تو آپ نے اللہ سے لینا ہے. کوئی کہتا ہے میری اولاد نافرمان نکلی ہے تو اب میں اسے آگ کر دوں گا، تو آپ ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر شریعت کو توڑیں گے. جن لوگوں نے سیدہ عائشہ کے اوپر تہمت لگائی تھی اور قرآن حکیم میں سورۃ النور آپ کی برات میں نازل ہوئی،
ان میں بدری صحابی حضرت مستح بھی شامل تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کے قریبی رشتہ دار تھے، اور ان کا سارا خرچہ حضرت ابوبکر نے اٹھایا ہوا تھا۔ تو جب اس نے بھی تہمت میں وہ شامل ہوا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اس کا تو میں پہلے خرچہ پانی بند کروں نا۔ بالکل نیچرل چیز ہے، بیٹی کے اوپر الزام لگایا ہو جس نے تو انسان اس کو کچھ کھلاتا پلاتا ہے، لیکن سر کتابوں کا خدا پھر قرآن میں آیت نازل کرتا ہے کہ تم تو اللہ کے لیے دے رہے تھے۔ ہائے 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 ہائے، تواڈے سارے قانون، تواڈے سارے اخلاقیات، تواڈی سارے جذبات چک کے اللہ نے پرے سٹے نے۔ تم تو اللہ کے لیے دے رہے تھے، تم نے اللہ سے اجر لینا تھا، اس کا خرچہ پانی کو بند کر دیا، ایک غلطی سے اسے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا تم نے۔ حالانکہ اس سے بڑی کوئی غلطی کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا کسی شخص کے حق میں کہ اس کی بیٹی کے اوپر تہمت، اور بیٹی بھی عام نہیں ہے، امہات المومنین میں سے ہیں۔ پھر انہوں نے دوبارہ خرچہ، انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے لیے کرتا تھا، میں اس کو چلاتا رہوں گا۔ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر بھی موجود ہے اس چیز کا کہ جو تم لوگ یہ وظیفہ دے رہے تھے تو اللہ کے لیے دے رہے تھے، یہ کیا تم نے کیا؟ تو یہ ہے کتابوں کا خدا۔ اور ہمارے جو جذباتی ہم جن عقائد و نظریات کو لے کے چل رہے ہیں وہ بالکل اور ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے میرے نال صحیح سلوک نہیں کیتا جناب، ایسی دی تیسی ہوتی، عدلے دا بدلہ، جبکہ اسلام میں معافی کی روش ہے۔ اس طریقے سے معاملات کو آپ نے لے کے نہیں چلنا۔ تو جائیداد اتنی چھوڑ کے مریں کہ پچھلوں میں تقسیم ہو سکے، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کے چلے جائیں۔ اللہ کی راہ میں کہاں سے جا رہا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ مدرسوں کے نام لکھتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں جاتا ہے؟ وہ میرے بھائی وہ امام مسجد اور خطیب جن کی 15,000 20,000 کسی کی 25,000 سے زیادہ تو نہیں ہوتی ہے تنخواہ، اسلام آباد جیسے شہر میں بھی خطیب 25,000 سے زیادہ نہیں لے رہے، انہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کا رہن سہن دیکھیں، وہ سارے ان کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے۔ تو لوگوں کی اولاد کے اوپر آپ نے لگانا ہے مرنے کے بعد مال، اور اپنی اولاد کے اوپر رشتہ داروں پہ نہیں لگانا۔ اور میں نے کہا مدرسوں کے بارے میں کوئی بندہ فکر مند بھی نہ ہو، یہ آپ کی چمڑی بھی اتار کے اپنا حق آپ سے لے لیں گے، یہ بھوکے نہیں مرتے، کیونکہ ان پہ جب ایسا وقت آئے گا وہ آپ سے چھین لیں گے آ کے۔ لیکن جو غریب رشتہ دار آپ کے اپنے قریبی ہیں آپ ان کے ساتھ صرف نظر کیے ہوئے، تو یہ آخرت کے لیے آپ نے سٹور کرنا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں نا تو وہ یہ خواہش کرے گا تیسری بھی میرے پاس آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، 2 دوست باہر ہی رہ جاتے ہیں، ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے، اس کے رشتہ دار اور مال یہ باہر رہ جاتا ہے، اور اس کے اعمال ساتھ قبر میں جاتے ہیں۔ اعمال کون سے؟ جو اس نے خود کیے ہیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، وہ اس کے ساتھ جائے گا۔ اور اگر کوئی اپنے ساتھ قبر میں لے بھی جائے مال، جیسے وہ پرانے زمانے میں جو فرعون تھے جن کے بڑے بڑے مقبرے بنے ہوئے ہیں پیرامڈز گیزا کے اندر مصر میں، تو ان کو ان کی پوری دولت میں دفنایا جاتا تھا، تو وہ اس سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں؟ آخرت کی کرنسی تو میرے بھائی سونا چاندی تو نہیں ہے۔ قرآن میں تو جگہ جگہ آیا اگر زمین کے برابر بھی سونا ہو اور اللہ تعالیٰ کسی کو آفر کرے کہ یہ سونے کا تو مالک ہے، تو وہ فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے اپنی جان چھڑانے کے لیے، حالانکہ ایسا پاسبل نہیں ہے، سمجھانے کے لیے۔ تو آخرت کی کرنسی تو ہے نیک اعمال، یہ تو آخرت میں کام۔ ہاں یہ کرنسی بھی، یہ دولت بھی آخرت کی کرنسی میں بدل سکتی ہے۔ جیسے آپ باہر کے ملک میں جا کے پیسے دے کے ڈالر لے سکتے ہیں، یہاں پہ بھی آپ بیٹھے بیٹھے آخرت کی کرنسی لے سکتے ہیں اگر آپ آخرت کے ڈیوائن بینک میں، اللہ کے بینک میں سے جمع کرواتے ہیں۔ اور اس کا سورس آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار، ان کے بارے میں تو یہاں تک آیا بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک شروع کر دے۔ اس نے سلوک یہ نہیں ہے کہ خالی چلتے پھرتے انہوں سلام کرے، مال لاؤ، اس نے سلوک، ہاں تو عمر بھی دراز ہوگی اور رزق میں برکت بھی ہوگی۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ تو اس طرف ذرا توجہ دی جائے، ساری کی ساری توجہ۔ وہ مجھے غامدی صاحب والی بات یاد آئی کہ لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کا مال ہتھیا لیتے ہیں اور پھر دل میں یہ سوچتے ہیں کہ چلو میں تہجد میں پہلے 8 پڑھتا تھا اب 2 اور بڑھا لیتا ہوں۔ سر تسی جا کے کعبے بھی وڑ کے تہجد پڑھو، جس نے کسی کا ناحق مال دبایا ہے نا اس کی تو چمڑی اتر جانی ہے۔
بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی دبا لی تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈالا جائے گا. ایک بالش 9 انچ 10 انچ، صرف 9 انچ کی بالش ہوتی ہے. یہاں پوری جدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں. بڑا بھائی مر گیا ہے، چھوٹا بھائی قبضہ کر کے اس کی اولاد کو بھی محروم کر دیتا ہے. بہنوں کی جدادیں دبا لیتے ہیں. داڑیاں رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، حاجی نمازی مشہور ہیں، اور کرتوت ان کے یہ ہیں. قرآن میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں نا ناحق، اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. اللہ نے نہیں یہ دیکھنا کہ یار اس کی تو داڑھی اتنی لمبی ہے، اس کا تو چہرہ بڑا خوبصورت ہے، یہ تو پگڑی پیاری بہت باندھتا ہے، تو میں انہوں چھاڑ دیں وہاں. اللہ کا تو کرائٹیریا کچھ اور ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اس نے تو یہ چیزیں نہیں دیکھنی ہے. یہ ساری شکلوں سے اور مال سے آپ پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ نے تو دل اور اعمال دیکھنے ہیں کہ کرتوت اس کے کیسے تھے. اس لیے یہ آیات جب آتی ہیں نا، ان کو سیریس لیا کریں، اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں، اور اس آئینے میں اپنی بھی شکل دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو بے شک اللہ کے علم میں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ تم ایک ایسے خدا پر یقین رکھتے ہوئے اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہو جسے تم نے دیکھا نہیں ہے. عام دیکھے مالک کے لیے خرچ کر رہے ہو تو یہ ٹینشن نہیں لینی، اسے سب پتا ہے جس نے جس نیت سے دیا ہے. انہ علیم بذات الصدور. تو یہ تسلی رکھنی ہے کہ ایک ایک چیز کا وہ بدلہ تمہیں دے گا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے نا، اس کا بدلہ اللہ نے دینا ہے، اور ذرے کے برابر گناہ بھی کیا ہے نا تو وہ بھی تم پالو گے. انسان جس کے لیے قربانی کر رہا ہوتا ہے نا، ایک دنیا میں بھی ایک چیز ہے، یہ انسان کی نیچر میں ہے کہ انسان جس کے لیے قربانی کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ میں نے اس کے لیے یہ کیا ہے. اس کو تو چھوڑتے ہیں، اللہ کو بھی بتانے کے لیے وہ اسپیکر میں کہتے ہیں میرا نام لو، فلانے نے اینا دیتا ہے. یہ انسان کی خواہش ہے نا. انسان کسی دوست کے لیے قربانی کرتا ہے تو اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میرے دوست کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے لیے یہ تکلیف اٹھائی ہے تو مجھے وہ تکلیف جھیلنا آسان ہو جاتی ہے. یہ انسان کی نیچر ہے کہ جب انسان کو پتہ ہونا کہ اس کے لیے کر رہا ہے اور اس کو پتہ چل گیا ہے تو پھر انسان کے لیے وہ تکلیف جھیلنا آسان ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو کچھ تم میرے لیے کر رہے ہو نا، تو ٹینشن نہیں لینی، میرے علم میں ہے، میں نے ایک ایک چیز کا حساب رکھا ہوا ہے، سب کچھ برابر کروں گا. اور ایسا کروں گا کہ سورۃ الانعام کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک نیکی لے کے آیا نا 10 گنا دوں گا، اور گناہ ایک ہوا تو ایک کے بدلے ایک ہی ہوگا. اور سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ پھر 70 سے لے کے 700 گنا تک بھی بڑھا دوں گا. اور پھر فرمایا جس کے لیے چاہوں گا اس سے بھی زیادہ کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اب ایک اور تاریخی ایشو ڈسکس ہونے جا رہا ہے، اور وہ بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 کے اندر، چونکہ نبی علیہ السلام نے دعوت لانچ کی تھی تو آئے دن جو یہودی ہیں وہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے سوالات اٹھاتے رہتے تھے. جیسے یہاں پہ بھی لوگ چھوٹے چھوٹے فقہی مسئلے اٹھاتے ہیں، پوچھیے جی ذرا جا کے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہودیوں نے ایک ایشو اٹھایا. مسند احمد میں ڈیٹیلڈ حدیث موجود ہے اسی کانٹیکسٹ کے اندر. یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 93 سورہ آل عمران کی، کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو تھے، یعنی حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، اسرائیل ان کا لقب تھا. اسرائیل ہبرو لینگویج میں عبرانی زبان میں کہتے ہیں اللہ کا بندہ. اسرائیل ویسے ایک ملک بھی ہے، وہ اسی نسبت سے بنا ہوا ہے. قرآن میں سورت بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل اسرائیل کی اولاد. تو حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اللہ کا بندہ. تو حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام اجمعین، ان کو
کوئی عارضہ لاحق ہوا تو انہوں نے ایک منت مان لی کہ جب میں ٹھیک ہوں گا نا تو میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز اپنے اوپر حرام کر لوں گا. اور دو چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی، ایک اونٹ کا گوشت اور ایک دودھ. ویسے ہماری شریعت میں تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے. اب فائنل تو حکم یہی ہے. سورہ تحریم نہیں نازل ہوئی قرآن حکیم میں، پوری ڈیٹیل بخاری مسلم میں ہے، اور سورہ تحریم کا تو آغاز ہی سے ہو رہا ہے، اس کا نام ہی تحریم ہے. اے نبی، آپ نے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے اپنے اوپر وہ چیز کیوں حرام کر لی ہے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تھی، یعنی شہد. بیویوں کے بھی گروپ بنے ہوئے تھے، اور وہ حضور کی محبت کی وجہ سے ان میں آپس میں ایک سوکن والی جیلسی پائی جاتی تھی. نبی علیہ السلام نے ایک بیوی کے ہاں سے شہد پی لیا، شربت، تو دوسری جو بیویوں کا گروپ تھا انہوں نے پہلی پلاننگ کی کہ ہم حضور سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے جو ہے نا وہ اس کی بو آ رہی ہے شہد کی. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسا ہی لگتا ہے تو میں اندر سے نہیں پیوں گا، اپنے اوپر حرام کرتا ہوں. اور مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ روزانہ وہاں سے شہد پی کے آتے تھے، تو آپ وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھے ہمارے پاس آئیں. لیکن سر اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے نا، اللہ کا تو نبی بھی رشتہ دار نہیں ہے، نبی بھی اس کا بندہ ہے. ٹھیک ہے، ادھر تو لوگوں نے اللہ سے رشتہ داریاں بنائی ہیں جی، اولیاء اللہ نے. تو کیا مطلب اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار ہے اولیاء اللہ ہو گیا تھے، کام چوک کے رکھے؟ نہیں. تو قرآن میں سورہ تحریم کا نام ہی سورہ تحریم، اور سٹارٹ اس سے ہوا ہے کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے اس چیز کو حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. تو نبی علیہ السلام نے پھر اپنی قسم توڑی، قسم کا کفارہ ادا کیا. تو ہماری شریعت میں تو یہ مسئلہ بہت سخت ہے. اس زمانے میں جواز کی حد تک تھا، اور بھی کئی کام تھے. دو بہنوں سے اکٹھا نکاح ہو سکتا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو دو بیویاں تھیں، جن میں سے ایک میں سے بنیامین اور یوسف تھے، اور باقی 10 بیٹے دوسری بیوی میں سے، وہ آپس میں بہنیں تھیں دونوں. لیکن اب آپ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. وہ قرآن میں سورہ النساء کے اندر آیت نازل ہو چکی ہے. بہرحال حضرت یعقوب نے جب یہ منت مان لی، اب وہ منت پوری کرنے لگے. اب انہوں نے تو منت پوری کی. حضرت یعقوب کے جو چاہنے والے تھے، وہ وقت گزرتا گیا تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اونٹ ہے ہی حرام، اونٹ کو حرام ڈکلیئر کر دیا. آج بھی آپ کے پاس جو اسٹیبلش تورات ہے نا ٹیمپرڈ فارم کے اندر، اس میں باقاعدہ یہ موجود ہے کہ بھی اونٹ کا گوشت حلال نہیں ہے. یہ چیز انہوں نے اسٹیبلش کر لی، حالانکہ جو اوریجنل تورات تھی اس میں یہ چیزیں موجود تھی. ایون نبی علیہ السلام کے زمانے تک بھی جو تورات تھی نا، اس میں یہ چیز موجود تھا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذاتی پسند ناپسند کا مسئلہ تھا، یہ حرام نہیں تھا. اب یہودی کیا کرتے تھے، مسلمانوں سے کہتے تھے تم تو اونٹ کو جائز سمجھتے ہو، ظاہر ہے بہیمۃ الانام ہے اور وہ مویشی ہے گھر میں پالے جانے والا، جس طرح کہ گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، بھینس ہے اور اونٹ بھی. تو اگر تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی دین پہ ہیں تو ابراہیمی دین کے اندر تو اونٹ حرام ہے، چونکہ تم خود مانتے ہو کہ ابراہیم کے دو بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل. تو ہم بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ہم شریعت ابراہیمی کے اوپر ہیں. تو اگر یہ نبی ابراہیمی ہوتا تو اونٹ کو بھی حرام کرتا یہ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا قرآن میں، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. ہر طرح کی جو حلال چیزیں کھانے کی ہیں نا، وہ حلال ہی تھیں بنی اسرائیل پر، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی. من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے. جب تورات نازل ہوئی نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں تھا، اونٹ حلال ہے. کسی نبی کی پسند ناپسند یا اس کی منت ماننے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی. سر نبی کی مرضی سے اگر کوئی حلال و حرام کا فیصلہ نہیں ہوتا تو بزرگ بابے کیسے فیصلہ کریں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے، اس زمین کی چیز ہی نہیں ہے. یعنی دین کتابوں میں ہے. یعنی کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو پھر جواب دیا گیا کہ یہ تو انہوں نے خود حرام کیا تھا. جب تورات نازل ہوئی تو کتابیں کیوں آتی تھیں، پیغمبر کیوں آتے تھے؟ کہ پیغمبروں کے ماننے والے نے جو دین میں خرابیاں داخل کی ہیں، وہ نیا پیغمبر آ کے وہ خرابیاں دور کرتا تھا اور پھر دین صاف ستھرا ہو جاتا تھا.
اس لیے کتابیں بھی تبدیل ہوتی تھیں، انبیاء کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ٹیمپر ہو جایا کرتی تھیں، کیونکہ ٹینشن نہیں ہوتی تھی نیا پیغمبر آگے اس کو درست کر دے گا۔ لیکن ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کتاب تبدیل نہ ہو۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے اور باقی کتابیں محفوظ نہیں ہیں۔ وہاں محفوظ ہونا نہ ہونا فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن قرآن اگر محفوظ نہیں رہتا نا تو اب پیغمبر تو کوئی آئے گا ہی نہیں۔ لہذا رسول اللہ کے بعد جتنے لوگ ہیں وہ تو قیامت الدین کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم تک تو دین ہی ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہے، تو یہ گلہ آپ تو نہیں کر سکتے۔ اسی لیے پھر اللہ نے اس کی ذمہ داری خود لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ بے شک اس الذکر قرآن یاد دہانی، اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ختم نبوت کی برکت ہے کہ قیامت تک کے لیے کتاب اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تورات نازل ہونے سے پہلے تھا، تورات میں پھر اللہ نے کلیریفائی کر دیا تھا، تم یہودی ہو نا، تورات کے ماننے والے ہو نا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی تو تورات کے ماننے والے تھے، ان پہ تورات نازل ہوئی تھی، وہ بھی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے، وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، یہودی النسل تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے فرماؤ لے کر آؤ تورات، اگر تم سچے ہو تو تورات پڑھو ذرا، اس میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے؟ ویسے آج کل کی تورات میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو ٹیمپرڈ فارم میں ہے، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے تک یہ چیزیں انجیکٹ نہیں ہوئی بھی تھی۔ اور جہاں تک توحید کا معاملہ ہے نا، اللہ کے فضل سے آج بھی تورات انجیل میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو توحید کے منافی ہو۔ پریکٹیکلی وہ سب کے سب لوگ توحید کے خلاف چل رہے ہیں، لیکن کتابیں ان کی ساتھ ہیں۔ جس طرح پریکٹیکلی قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہے، اس کے باوجود پریکٹیکلی بابوں کو پکارا جا رہا ہے۔ کتابیں نہیں اس کو مانتی کہ آپ نے بابوں کو پکارنا ہے، کتابیں یہی کہتی ہیں کہ اللہ کو پکارنا ہے، بلکہ بابوں کو پکارنے والے بھی نماز میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ وہی جو نماز کے اندر عقیدہ ہے وہی باہر نکل کے بھی رکھو نا۔ تو اگر تم سچے ہو تو لاؤ تورات، اس میں پڑھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ گاڑا فتویٰ لگایا، فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اب جو کوئی اس کے باوجود اللہ پر بہتان لگاتا ہے تو ایسے لوگ ہیں ظالم۔ قل صدق اللہ، اے نبی تم فرماؤ اللہ سچ فرماتا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، تو پیروی کرو ابراہیم کی جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے۔ یہ حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم تو مشرک نہیں تھے۔ تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں، شرک کر رہے ہو تم یہود و نصارہ۔ تو ابراہیم کی تو بنیادی توحید تھی، تم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی ہے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے ڈیوینٹی کلیم کر دی ہے عزیر علیہ السلام کے بارے میں۔ تو تم کہاں سے پیغمبروں کے ماننے والے ہو گئے ہو؟ صرف نسبت لگانے سے ہو گئے ہو؟ ایسے نہیں ہوتا۔ اچھا یہاں پہ ایک میں کریٹیکل مسئلہ آپ کو بتا دوں۔ قرآن کی آیت واضح ثبوت ہے کہ آپ پرانی الہامی کتابوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کو یہود و نصارہ کو سمجھانے کی ضرورت پڑے۔ یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ تورات انجیل کھول کے پڑھنا شروع کر دے۔ وہ بندہ جس نے قرآن تو کھول کے پڑھا ہی نہیں، ابھی قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، تو انہوں تورات انجیل کھول کے بیٹھے۔ ایسے بندے کو تو الٹا لٹکانا چاہیے۔ البتہ جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جن کی ڈیبیٹس ہو جاتی ہیں، ویسے تو ہر مسلمان کو بڑا شوق ہوتا ہے ڈیبیٹ کرنے کا، باہر کے ملکوں میں جتنے لوگ گئے ہیں نا، وہ ہمیشہ اسی شوق میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم نے ڈیبیٹ کرنی ہے۔ او بھائی قرآن پڑھو، اپنے عقیدے پہلے ٹھیک کرو، ڈیبیٹ تسی کرنی ہے، تہاڈی کمپیٹنسی نہیں ہے۔ بعض لوگ ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں جو سنن دارمی میں ہے کہ حضرت عمر کے ہاتھ میں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ تورات کے چند صفحے دیکھے تو آپ اتنا غصے میں آئے کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ قرآن کے بعد بھی، اور پھر فرمایا اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے۔ یہ حدیث اصول محدثین پہ ضعیف ہے۔ یہ مشکات المصابیح میں شروع ہی میں موجود ہے، پہلی جلد میں، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں اس پہ تحکیم لگی ہے، اور ویسے ہی قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن تو ایسی بات نہیں کر رہا کہ تورات سے حوالہ دینا یہ کوئی گناہ کا کام ہے، تو نبی علیہ السلام کیسے اس پہ غصہ کھا سکتے تھے؟ نبی علیہ السلام تو خود اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے، یہ دیکھیں نا، قل فأتوا بالتوراۃ فتلوها، اے نبی ان سے کہو تورات لے کے آؤ، پڑھو، بتاؤ کہاں لکھا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے سورۃ الاحقاف کے سٹارٹ میں آتا ہے
ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی اگر یہ اس قرآن کو نہیں مان رہے، ان کو اس قرآن سے پہلے جو تمہارے پاس اپنی کتابیں ہیں نا وہ لے کر آؤ، اور جو انبیاء کا علم تمہارے پاس چلتا آ رہا ہے وہ لے کر آؤ، اس سے مجھے بتاؤ کہ شرک کہاں ہے ان کتابوں میں شرک لکھا ہوا. شرک کے حوالے سے اللہ کے فضل سے تمام الہامی کتابیں ایک خدا کے ماننے کی طرف ترغیب دلاتی ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی انگلش میں، بعد میں میرا خیال ہے اردو میں بھی انہوں نے کروائی ہے. کانسیپٹ آف گاڈ ان آل دا ریلیجس اسکرپچرس آف دا ورلڈ. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی کتابوں کے اندر کانسیپٹ کیا ہے گاڈ کا؟ ایک ہی خدا کا. ایون ہندوازم کی کتابوں میں ایک خدا، پارسیوں کی کتابوں میں ایک خدا، سکھ تو ایک خدا کی ماننے والے ہیں. آج کے جیوز بھی سب کے سب ایک خدا میں یقین رکھتے ہیں. وہ پرانے نبی الاسلام کے زمانے کے جیوز عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. آج کے جو جیوز ہیں وہ پکے مواحد ہیں اس کانسیپٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. کرسچنز کی کتابیں میں کتنے کرسچنز مسلمان ہوئے ہیں اپنی انجیل پڑھ کے کہ اس میں جو خدا کا کانسیپٹ لکھا ہوا ہے ایک خدا کا، یہ معاملے پریکٹیکلی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. صرف مسلمان جو ہے وہ اس کانسیپٹ کو لے کے چل رہے ہیں. اور یہ بھی اللہ کا مسلمانوں پہ بڑا کرم ہے کہ ایز فار ایز توحید فی الذات از کنسرنڈ، تاحال امت مسلمہ شرک سے محفوظ ہے. صفات میں ضرور شرکیہ عقائد ہے لیکن خدا کی ذات کے حوالے سے کسی نے شرک نہیں کیا. نبی علیہ السلام کو کبھی کسی نے اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا. ہر کوئی نماز میں پڑھتا ہے محمدن عبدہ و رسولہ. آپ کسی گزرے مسلمان جو قبر کے آگے بھی جا کے جھک رہے ہیں نا، اس سے بھی آپ جا کے ڈسکشن کریں نا کہ یہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا، وہ کہے گا جی توبہ، اللہ کا بندہ ہے. اس لیول پہ مسلمان نہیں کبھی اترے. ہاں باقی وہ جو کچھ خرافات کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن توحید فی ذات جو ہے نا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا خاص اس امت پہ کرم ہے اور اس امت کا خمیر توحید سے اٹھا ہے. ان لوگوں کے اندر اس طرح کی خرابیاں آ گئیں تو اللہ تعالیٰ میں کہ ابراہیم کی پیروی کرو، وما کان من المشرکین. ابراہیم مشرک نہیں تھے. تو یہ میں نے اس لیے ڈسکشن کی کہ بعض لوگ تورات انجیل کو پڑھنے کو اس کے حوالوں کو برا سمجھتے ہیں اور ایسے اسکالرس کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں کہ یہ تورات سے حوالے دے رہے ہیں یہودیوں کو. سر یہودیوں کو تورات سے ہی حوالہ دیں گے تو مانیں گے نا، قرآن کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو جس کی جو کتاب ہوگی اس کی کتاب سے ہی حوالہ دیا جائے گا نا. اور پھر مسلمان کہتے ہیں یار دیکھو ہر چیز تورات میں لکھی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کی پروفیسیز بھی موجود ہیں، پھر بھی یہ کتنے ڈیٹ ہیں ایمان نہیں لا رہے. تو سر میرا سوال ہے آپ سے، آپ اپنی کتابوں پہ ایمان لے آئے ہیں؟ آپ نے اس طریقے پہ نماز شروع کر دی ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے؟ آپ کے عقیدے قرآن کے مطابق ہیں منہ اڑ کے بہ جان گے. تو تواڈے یہودیاں وچ کیا فرق ہے؟ کرتوت تے ایکو جن دوئیں دے. وہ ہمارے حیدر نقوی بھائی ہیں، ایک بڑے ڈیسنٹ شیعہ عالم ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آئے اور وہ کہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں یا کر چکا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ مسلمانوں کی کون سی کتاب ہے کہ جس کو میں پڑھ کے اپنے عقیدے درست کر لوں کہ قیامت کے دن کی کامیابیاں میری مقدر ہو جائیں، تو وہ کون سی کتاب ہے؟ تو آپ بڑے فخر سے کہیں گے جی یہ ہماری کتاب ہے قرآن، جو محفوظ ہے اور ایک ایک لفظ اس کا محفوظ ہے. ایت جملہ ہر مسلمان نے رٹے ہے، یہ جی تبدیل نہیں ہوئی، ایک زبر زیری بھی نہیں تبدیل ہوئی. آگے سے اگر وہ گورا یہ پوچھ لے کہ بھائی آپ مجھے تو مشورہ دے رہے ہو، آپ نے اپنے عقیدے اسی قرآن کے مطابق صحیح کر لی ہیں پڑھ کے، تو کتنے مسلمان ہیں جو آگے سے کہیں گے کہ ہاں جی ہم نے بھی پڑھ کے اپنے عقیدے صحیح کیے ہیں. تو گورے انہوں مشورہ دے رہے ہیں، کوئی سیریس لینے. یہ تو صرف کتاب اس لیے مسلمانوں کے پاس کہ مردے بخشوا لے، اس سے نہیں بخشے جانے ہیں. یہ قرآن آپ ساتھ بھی کہیں کسی میت کے ساتھ قبر میں دفن کر دینا کوئی فرق نہیں پڑنا. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق اٹھانا ہے. اس طریقے سے وہ اعتراض کرتے تھے. اب اگلی آیت میں دوسرے اعتراض کو ایڈریس کیا جا رہا ہے ابراہیمی قبلے کے حوالے سے. وہ تو ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قبلے کو چینج کیا. 17 مہینے کے لیے بیت المقدس تھا مدینہ شریف میں اور پھر بعد میں بیت اللہ ہوا. تو وہ اس لیے کہ یہ آپس میں چیما گوئیاں کرتے تھے یہودی کہ اگر یہ ابراہیمی نبی ہوتا تو پھر مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا. اللہ تعالیٰ نے 17 مہینے اس لیے پڑھائی کہ تاکہ جاتے ہی کوئی بڑا کنفلکٹ نہ کھڑا ہو.
مدینے میں یہودیوں کا غلبہ تھا، تو ان کے ساتھ ایک کامن ٹرم کے طور پر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی 17 مہینے. لیکن ہوا یہ کہ ان 17 مہینے میں وہ اندر بیٹھ کے تو مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا کہ یہ ابراہیمی کہتا ہے نا، تو مکے کی طرف کیوں نہیں نماز پڑھتا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے ان کا قبلہ کو چینج ہو گیا. حالانکہ اندر یہ بات کرتے ہیں، جب ان کی بات پوری ہو گئی اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی نواں قبلہ بنا لیا جی، انہوں نے قبلہ ہی بدل لیا. اس کو کہتے ہیں آٹا گوندنا ہلدی کیوں ہے. ابھی محاورہ ہے نا کہ آپ نے آٹا جب گوندنا ہے تو اس کے لیے ہلنا تو پڑے گا، بغیر ہلے ہوئے تو نہیں آٹا گوندا جائے گا. تو اللہ طرف ہمارا یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ کسی طرح بھی خوش نہیں ہوں گے. یہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو سیٹسفائی نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے میں اگر یہ کرتا ہوں تو یہ بہانہ لگائیں گے، یہ کرتا ہوں تو یہ بہانہ لگائیں گے، تو اب کیا کیا جائے، دونوں میں سے ایک آپشن لینا ہے. تو سر آپ بھی کوئی پابند نہیں ہے کسی مولوی کو سمجھا سکے کہ قرآن میں لکھا ہے تے عمل کر. سب تو بڑا سمجھانے والا تو اللہ ہے نا. اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں جو تمہیں کرنا ہے انہوں نے پھر کام پا چڑھنا ہے، تو ان کی حال ہے ٹینشن لو. اللہ کہتا ہے چھوڑ دو ان کو، بیوقوف لوگ ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے جب کبھی بھی تمہارا کوئی معاملہ ہو تو سلام متارکت کر کے آگے چلے جاؤ. تو وہ ٹینشن پڑی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کیا. تو اب وہ یہی کہہ رہے تھے اچھا قبلہ چینج ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مکہ کہاں سے آ گیا جی، قبلہ تو جو ہے وہ بیت المقدس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، وہاں پر بھی آیا تھا یہاں پہ بھی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک دنیا میں پہلا گھر جو اللہ نے مقرر کیا تھا لوگوں کے لیے کہ اس میں لوگ جا کے اللہ کی عبادت کریں، وہ ہے جو بکہ کے اندر ہے. یہ مکہ اور بکہ یہ دونوں ایک ہی شہر کے دو نام ہیں. اور یہ آپ پریکٹیکلی آپ تو بڑا آسان ہے سمجھنا. انڈیا میں ایک شہر ہے، بامبے بھی کہتے ہیں اسے اور ممبئی بھی کہتے ہیں. میم سے بھی ہے اور با سے بھی ہے، جیسے مکہ میم سے بھی ہے اور با سے بھی. تو یہ دونوں پروننسیشن استعمال ہوتی تھی، مکہ اور بکہ. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور وہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا ایک روشن نشان ہے، ایک ذریعہ ہے. پوری کی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا. اور اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے. حضرت ابراہیم نے تو اس کی بنیادیں اٹھائی تھی نا، سورہ ابراہیم میں آتا ہے. تو ابراہیم سے پہلے بھی تو اتنی دنیا بات تھی، وہ کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتی تھی، قبلے کی طرف ہی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے ابو ذر غفاری نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی مسجد زمین میں تعمیر کروائی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خانہ کعبہ، بیت اللہ، مسجد الحرام. انہوں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بیت المقدس، ایلیا میں، یروشلم کے اندر جو ہے. اور پھر انہوں نے پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے یعنی تعمیر میں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 سال. یعنی پہلے خانہ کعبہ بنایا گیا، اس کے 40 سال کے بعد وہ والا قبلہ جو مسلمانوں کا قبلہ اوسط ہے. ہم ویسے اسے قبلہ اول کہتے ہیں. دیکھیں پوری امت کہ علماء پڑھے لکھے، حالانکہ ان کو اس بات کا پتہ ہے، اس کو قبلہ اول کا نام دیا ہوا ہے. سر قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے اور قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے. بیت المقدس قبلہ اوسط ہے، صرف 17 مہینے کے لیے درمیان میں قبلہ تھا. ہم کیا کہتے ہیں ابراہیم کا قبلہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ. تو پہلا قبلہ کون سا ہوا؟ کعبہ. پھر نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے ہیں نا، تو 17 مہینے کے لیے مدینے میں صرف آپ نے بیت المقدس کی طرف پڑھا، پھر دوبارہ واپس ہو گیا. تو خانہ کعبہ قبلہ اول بھی کا خانہ کعبہ ہے، قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے. صرف قبلہ اوسط درمیانی قبلہ بیت المقدس ہے، ابراہیمی قبلہ کعبہ ہے. اور جب نبی علیہ السلام خانہ کعبہ شریف میں تھے تو آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. ہاں اس میں کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام مستجاب دیوار کی طرف کھڑے ہوتے تھے. یعنی یہ پاکستان سے اگر آپ دیکھیں نا یوں، تو اس کارنر میں حجر اسود ہے، یہاں پر مقام ابراہیم ہے اور یہاں پر حتیم ہے. تو حتیم کے بالکل اپوزٹ یہ والی جو دیوار ہے اسے مستجاب کہتے ہیں. اگر یہاں پہ آپ کھڑے ہونا تو آپ کا رخ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا ہے، کیونکہ بیت المقدس اس طرف ہے، تو وہاں تو ایک کنفلکٹ نہیں آئے گا. اور اسی چیز کی وجہ سے حضرت عمر نے رسول اللہ کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا مصلی بدلیں.
کیونکہ یہاں تو پھر بھی شک رہ سکتا ہے نا. تو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت عمر نے جب مشورہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ. پھر نبی علیہ السلام یہاں سے شفٹ ہو کے یہاں آ گئے. اب جب یہاں آ گئے نا تو بیت المقدس تو ادھر ہی رہ گیا، بیت المقدس کی طرف، یہاں تو دونوں قبلوں کی طرف منہ تھا نا. تو یہ قرآن میں آ گیا کہ ابراہیمی قبلہ کون سا ہے، یہ ہے. بیت المقدس حضرت ابراہیم کا قبلہ نہیں رہا، ورنہ ابراہیم یہاں کھڑے نہ ہوتے، ابراہیم بھی یہاں پہ کھڑے ہوتے. وہ مستجاب دیوار جہاں سے گزرتے ہوئے آپ ربنا آتینا فی الدنیا پڑھتے ہیں، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک، یہ والی دیوار جو ہے نا. خیر اب تو پریکٹیکلی ہمارے لیے تو 3 قبلے ہو گئے ہیں ادھر کھڑے ہوتے ہوئے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بھی اسی طرف ہے. یعنی ہماری روح کا قبلہ تو وہ ہے نا نبی علیہ السلام جہاں کا آپ کا مدفن ہے، مسجد نبوی شریف بھی اس طرف ہی ہے. یعنی اگر آپ مستجاب دیوار پہ کھڑے ہونا تو آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف بھی، اور نبی علیہ السلام کے مسجد نبوی اور روضہ شریف کی طرف بھی. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ یہ پہلا گھر تو اللہ نے کعبہ تعمیر کیا تھا. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جن میں سے بڑا مقام ابراہیم ہے، اور وہ بڑی نشانی ہے جناب. وہاں ابھی بھی یہ وہ جو آپ کو یلو کلر کی عمارت مقام ابراہیم کی نظر آتی ہے نا، اس کے اندر ایک پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں، اور وہ پتھر تعمیر کعبہ کے دوران خود بخود بڑا ہو جاتا تھا. 55 فٹ اونچی عمارت ہے، اور پھر اینڈ پہ برکت کے طور پر اس نے اپنے سینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان لے لیے میں، اور وہ ایک قیامت تک کے لیے ایک روشن نشانی ہے اللہ کی. اس کے اندر کی تصویریں بھی اویلیبل ہیں، پتھر کے اندر، وہ مٹی کا تو نہیں پتھر ہے، پتھر میں انبیاء کے پاؤں کا نشان آنا یہ معجزہ ہے، ورنہ پتھر میں تو نشان نہیں بنتا جب تک خود کھودا نہ جائے. تو وہ پتھر موم ہو گیا ان کے لیے، جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے لوہا نرم کر دیا تھا داؤد کے ہاتھ میں، وہ زرہ بناتے تھے. داؤد علیہ السلام کو لوہے کی زرہ بنانے کے لیے کوئی انگیٹھی نہیں چلانی پڑتی تھی، وہ آٹے کی طرح گوندھ لیتے تھے اس کو. جناب اللہ کے کام ہے نا، اللہ جس کے لیے نرم کر دے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو کعبے میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا. اور یہ اتنا بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ مشرکین عرب بھی اگر اپنے باپ کا قاتل بھی کعبے کے اندر دیکھ لیتے تھے نا، اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے. وہ کہتے تھے یہاں تلوار اٹھانا منع ہے، اس چیز کو اسٹرکٹلی فالو کرتے تھے. جیسے ہمارے لوگ جو ہیں وہ مزار میں جب جاتے ہیں جوتیاں اتار کے جاتے ہیں اور واپس ہی الٹے قدم آتے ہیں. یہ لادہ بات ہے کہ مسجد میں الٹے قدم نہیں آتے، مسجد میں کعبے کو پیٹ کر کے باہر نکلتے ہیں، مزار والے بابے کو نہیں پیٹ کر کے نکلتے. آپ کمپیریزن دیکھ لیں تو بابے کو انہوں نے کعبے سے اوپر ہی رکھا ہوا ہے. دونوں ہی غلط ہے، پیٹ کرنے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بخاری مسلم میں کہ یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جب صحابہ آتے تھے وہ بھی اس میں الفاظ ہیں کہ وہ صحابی آیا اور پھر مڑا تو پیٹ کر کے جاتے تھے. اس میں کون سی گستاخی ہو جاتی ہے؟ ایک نیچرل پروسیس ہے. کبھی نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام کو مل کے تو الٹے قدم واپس جا رہا ہو. تو امن والی جگہ تھی، اور اس چیز کو قریش مکہ اتنا کیش کرواتے تھے کہ پورے عرب میں باقی قافلے تو لوٹ لیے جاتے تھے تجارت کے دوران، لیکن قریش کا قافلہ کوئی نہیں لوٹتا تھا. وہ کہتے تھے جناب یہ تو سمجھ لیں کہ گدی نشین ہے اس قبلے کے. تو وہ اس کو، اور پھر دوسرا ہر قبیلے نے اپنا بت بھی رکھوایا ہوتا تھا. ان کو ڈر ہوتا تھا کہ مکے کے سردار ساڑھا بت ہی نہ اتوں، کوئی ساڑھے بزرگان دین ہی نہ باہر کٹ دیں. تو وہ اس لیے پھر اللہ نے اس کا احسان جتایا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اور اس گھر کا صدقہ کھا رہے ہو تو اس گھر کے مالک کی عبادت بھی تو کرو نا، اس کو بتوں سے پاک کرو. اللہ نے اس کی وجہ سے تمہارے سردیوں کا اور گرمیوں کا سفر آسان کر دیا، نہ تمہارا قافلہ کوئی لوٹتا ہے، نہ تمہارے ساتھ کوئی مس بہیو کرتا ہے. یہ ساری برکتیں تم اسی سے تو حاصل کر رہے ہو. اب یہ برکت نہیں صرف وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو کوئی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے. وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کی روش اختیار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ یاد رکھو تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے. اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کوئی حج کرنے آیا ہے نہیں آیا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، اس کا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ. یہ جو کچھ کرنا ہے تم نے اپنے لیے کرنا ہے. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا
وہ کفر کر رہا ہے۔ دیکھیں نا الفاظ ہیں کہ جس کی استطاعت ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، ومن کفر، اور جو کفر کرتا ہے، کفر ناشکری کے معنوں میں بھی ہے، شریعت توڑنے کے معنوں میں۔ ویسے ایسے سپورٹیو ایک حدیث ہے، وہ ضعیف ہے، جامعہ ترمذی میں، کہ جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ حج کے لیے نہ آئے تو نبی علیہ السلام فرمایا میری طرف سے چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے وہ نصرانی ہو کے مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ حدیث اصول محدثین پہ ضعیف ہے جامعہ ترمذی کی، لیکن اس آیت کی وجہ سے سپورٹیو ہو جاتی ہے۔ یہ آیت تو بڑی چیز ہے نا، کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج کرے، اور جو بے پرواہی کی روش اختیار کرے گا، حج نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر بے پرواہ ہے اس سے۔ استطاعت یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ آپ حج کے لیے جا سکیں، اور پیچھے اتنا دے جائیں کہ وہ اتنا عرصہ کے لیے گزارا کر لیں، اور پھر آپ واپس آ جائیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جناب میں پہلے یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں وہ کر لوں، پھر اینڈ پہ حج کروں گا۔ اینڈ بچے گا کوئی کریں گا نا تو حج، اس طرح تو کسی پہ بھی حج نہیں فرض ہوگا۔ استطاعت ہوتی ہے، لوگ اتنے امیر، بعض لوگ دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جی بس بچے بڑے ہو جانے سنبھالن گے تو پھر میں ویلا ہو جاؤں گا۔ پھر تو ویلا کسی کام دا نہیں ہونا، ہوں تو اتنے جانا ہے۔ اور سب سے بڑی یعنی میں کہتا ہوں شرمندگی ہوتی ہے، حج عمرے پہ آپ جائیں نا، آپ کو باقی ملکوں سے تو ینگ لوگ نظر آئیں گے، 15 سے لے کے 25 سال تک، جتنے بابے نے وہ سارے انڈیا پاکستان دے جائیں۔ میں کہتا ہوں مجھے کوئی انڈونیشین دکھائے کہ کوئی بابا ادھر آیا ہوا ہے حج کرنے کے لیے، کوئی ایران سے آیا ہوا کو آپ بابا دیکھیں، مصر اور ٹرکی سے دیکھیں، بہت کم ہوں گے، ادھر سارے ہی بابے ہوتے ہیں۔ یہ ایٹیچیوڈ بالکل غلط ہے، یعنی اللہ کو سیریس لیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ تو اللہ کی طرف سے کتنی بڑی آزمائش آ گئی۔ اب تو لوگ کئی میرے اپنے جاننے والے ہیں جن کو پیچھے میں پڑا ہوا تھا کہ یار حج کرو حج کرو، اب جہاں مصیبت پڑ گئی یہ کورونا والی، اب وہ روتے ہیں کہ جی اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہمارے پاس چانس تھا، پیسے تھے، ہم نے نہیں اس وقت حج کیا، اب کرنا چاہ رہے ہیں۔ چلیں وہ جو مرضی بھی ہے، صورتحال ہے، بہرحال ایک کہنا نا کہ وہ گنڈ تے لگ جاندی ہے نا، جب دھاگا ٹوٹ جائے نا تو جڑ تو جاتا ہے لیکن گنڈ تے آ جاتی، گنڈ تے آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی ہے اللہ کے سامنے آپ یہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ وہ سعودی حکومت نے نہیں آنے دیا یہ وہ، لیکن آگے یہ سوال ہوگا کہ پہلے کتنے مریاس ہیں، پھر کیا کرو گے؟ تو یہ بہت سیریس ایشو ہے، حج کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ حج کے اوپر میں نے ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ 54A B C D۔ 54A مسئلہ عمرے کے طریقے پہ تھا، 54B حج کے طریقے پہ، 54C اور D جو ہے قبر رسول کی حاضری اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہوئے عقائد اور نظریات کے ساتھ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ جسے شوق ہے تو وہ ضرور دیکھیں، ورنہ تو میں اس آیت پہ بھی اگر حج کے ایشوز ڈسکس کروں تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی فرما دو اے اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنز، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ اللہ گواہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یعنی تم لوگ تو یہ کہتے تھے کہ جی ہم ابراہیمی ہیں، ہماری کتابوں میں آخری نبی کی پیش گوئیاں موجود ہیں، اب آخری نبی آئے ہیں تو سب سے پہلے تم ہی ان کے دشمن بنے ہوئے ہو، تمہارا تو کام تھا کہ اس نبی کے ہاتھ مضبوط کرتے، تم پہلے کافر بن گئے ہو۔ اور یہ اہل کتاب میں یہاں تو ایسے جیوز اور کرسچنز مراد ہیں، کر ہم بھی رہے ہیں، اہل کتاب ہم بھی ان معنوں میں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اہل قرآن کہا ہے مسلمانوں کو، سنن نسائی الکبریٰ کا جو چیپٹر ہے نا فضائل قرآن، اس میں ہی ہے اے اہل قرآن، ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہم اس کتاب کے ماننے والے، ان کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کتاب کے ماننے والے، فائنل ٹیسٹمنٹ کے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ گواہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو تمہارے کرتوت ہے نا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی تم فرماؤ کہ اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو باقیوں کو، من آمنا جو ایمان لیں، تبغونہا عوجا، تم چاہتے ہو ٹیڑھا راستہ، یعنی جو چار بندے کو بات قبول کر رہے ہیں ان کا بھی ذہن الجھاتے ہیں، کبھی سوال لے کے یہ بھجوا دیے، اے پوچھو، چلو پوچھنے کے بعد پتہ لگ گیا جائے تو لے آؤ نا ایمان۔ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں جی یہ ہو ہی نہیں سکتا جی، بزرگوں نے کلمہ پڑھایا ہو چشتی رسول اللہ، میں کہنا جی اگر میں دکھاتا پھر کیا ہوئے گا، یا تو میرا مکو نا کہ نکل آیا تو پھر نہیں، وہ پھر دیکھیں گے، پھر جاؤ دبا وہ دیکھیں گے بھائی، جب نکالنے کے بعد بھی تو اینڈ رزلٹ یہی ہے، یا تو یہ کہو کہ نکل آیا تو ہم اسے کفر کہیں گے،
اپنے بزرگوں سے بھی جا کے پوچھیں گے یہ کیوں کتابیں چھاپ رہے ہیں، پھر تو کوئی نکلے. تو اس کا مطلب آپ چسکا لینے آؤ، نہ سوئے تم. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم خود اس کے گواہ ہو کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جس کی پیش گوئیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تمہارے کرتوت ہیں ان سے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، اگر اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی باتوں میں آ گئے نا، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں گے، تمہیں الٹے قدم پھیر دیں گے اجتے بنا بنا کے. وہ سوال تو قیامت تک نہیں ختم ہوتے. جب آپ نے طے کر لیا کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ، پھر تو بات ختم ہو گیا. بار بار اس چیز کے اوپر لکیر پیٹنا، جی اے بھی دسو جی، اے بھی دسو جی. بھائی جو آپ کو بتایا وہ آپ نے عمل کر لیے، اگلی گل دسیے. اگر نہیں، اچھا ایک مسئلہ حل ہوتا ہے وہ کہ دوسرا نکال لیتے ہیں، تیسرا نکال. اس لیے میں اپنے بھائیوں کہتا ہوں جہاں بھی کہیں ڈسکشن ہو 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھیں. جب وہ کلیئر ہو، ان کو جو کڈنا ہی نہ وہ 10 اے ہوں نکل آیا نا کہ تو غلط ہے، تو ہوں 10 اگلی گل 10 کہ ہاں ہوں مان لیا، تو ایک سٹیپ وائز ٹرنے ان کا اینو چھوڑو، اے حل کرو. وہ تو قیامت تک نہیں حل ہونا. وہ تو صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تو تلے میں ہے. جب تمہیں بتا دیا کہ انہوں نے یہ بےایمانیاں کی ہیں، تو اب ان کی کریڈیبلٹی ہو گئی لوز. اب یہ 50 بھی اعتراضات لے کے آئے، ان کے منہ پہ مارو. ایتھیسٹ یہی کرتے ہیں نا جی، کبھی کوئی مسئلہ اٹھایا، کبھی. بھئی آپ خدا کے اوپر بات کریں، خدا ہے یا نہیں، باقی سارے سوال بعد میں ہوں گے. اس کے اوپر بات کریں. انہیں جی یہ کیوں ہو گیا جی، لوگ بھوکے کیوں مر رہے ہیں جی، یہ کیا ہو گیا جی، وہ کیا ہو گیا، وہ اس کو چھوڑے ہی بعد میں بات کریں گے. پہلے تم بتاؤ خدا کو مانتے ہو یا نہیں. نہیں تو جب خدا کو ہی نہیں مان رہے ہو تو باقی سوال تو چھوٹے ہیں. اور جب خدا کو مانو گے نا، پھر ہم بات کریں گے ول آف گاڈ پہ. تم تو کہو گے کہ اگر ایک بچے کی پیدائش کا ذریعہ اللہ نے مرد کو بنایا تو عورت کو بنایا، تو اگلا بچہ کی پیدائش کا ذریعہ مرد ہونا چاہیے، تب انصاف ہوگا. تو وہ تو انصاف بنے گا نا. تو ول آف گاڈ کہاں آئے گی؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا یہ کیوں کیا، وہ سب کو پوچھے گا یہ کیوں کیا. وہ مالک ہے. تم اپنی کریشن کر لو، اس کے اوپر اپنا حکم چلاؤ. جس نے تمہیں پیدا کیا نا، اس سے ول آف گاڈ پہ بات نہیں ہو سکتی. ہاں خدا ہے یا نہیں ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے. اور ونس گاڈ ایگزسٹ تو باقی سارے سوال فضول ہو جائیں گے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے ہوش کے ناخن لو. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تم کیسے اللہ کا کفر کر سکتے ہو جبکہ اللہ کی آیات تم پہ پڑھی جا رہی ہے. وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور رسول اللہ خود اللہ کی سب سے بڑی نشانی تم میں موجود ہے. ان کا کردار، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کا کریکٹر خود توحید کے اوپر گواہ ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو کوئی پکڑ لیتا ہے اللہ کو مضبوطی سے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، تو اسے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے دی جاتی ہے. جو اللہ کو پکڑ لے. اور اللہ کو پکڑنا کیا ہے؟ قرآن کو پکڑنا، رسول اللہ کو پکڑنا. جو حجۃ الوداع کا خطبہ قرآن اور میرے نبی کی سنت، اور غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت. انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکشن میں اگلی نشست کے اندر کروں گا. اب ٹائم مکمل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.